کہنے کو تو دنیا میں 57 اسلامی ممالک ہیں جو آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن یعنی OIC کے ممبر ہیں۔ OIC اقوام متحدہ کے بعد دنیا کی سب سے بڑی تنظیم ہے۔ OIC کا قیام ستمبر 1969 میں عمل میں آیا۔ اس تنظیم کو قائم کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں عربوں کے بہت سارے علاقے اسرائیل کے قبضہ میں چلے گئے۔ ان علاقوں میں فلسطین اور القدس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی بھی شامل تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول القدس اور دیگر عرب علاقوں کو اسرائیل کے قبضہ سے آزاد کروانے اور مستقبل میں ایسے حادثات سے محفوظ رہنے کے لیے اسلامی ممالک کے اتحاد کی ضرورت محسوس کی گئی۔ چنانچہ اسلامی ممالک کے سربراہوں کی ایک کانفرنس مراکش کے دارالحکومت رباط میں 25 ستمبر 1969 کو منعقد کی گئی، جس میں متفقہ طور پر OIC کے قیام کا فیصلہ ہو گیا۔ OIC کا ہیڈ کوارٹر سعودی عرب کے شہر جدہ میں قائم کر دیا گیا۔ OIC کا سلوگن تھا دی کولیکٹیو وائس آف دی مسلم ورلڈ، اور اس تنظیم کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مسلم ممالک کے درمیان اتحاد اور باہمی تعاون کو مضبوط کیا جائے، اور اگر دنیا کے کسی خطے میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم یا زیادتی ہو تو اس کا مقابلہ متحد ہو کر کیا جائے اور اسے بزور قوت روکا جائے۔ بدقسمتی سے OIC اپنے مقاصد کو پورا کرنے میں برے طریقے سے ناکام ہوئی۔ اس تنظیم نے مسلمانوں کی ترجمانی کا حق ادا نہیں کیا، بلکہ مختلف اسلامی ممالک نے مسلم امہ کے مفادات کا خیال رکھنے کی بجائے اپنے معاشی، تجارتی اور دفاعی مفادات کو ترجیح دی۔ ماضی میں تو مسلم امہ میں کچھ ایسے لیڈر ضرور پیدا ہوئے جنہوں نے مسلمان قوم کے مفادات کو مقدم رکھا اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر اسلام دشمن قوتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ان لیڈروں میں سعودی عرب کے فرمانروا شاہ فیصل اور پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سر فہرست ہیں۔ اگرچہ ان لیڈروں کو اپنی جان کی قربانی بھی دینا پڑی، انہیں شہید کر کے ان کی آواز خاموش کر دی گئی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کی دشمن قوتیں طاقتور نظر آتی ہیں اور 57 ممالک پر مشتمل OIC خاموش تماشائی کا روپ دھارے ہوئے دکھائی دیتی ہے۔ کشمیر کے مسلمان ہوں، فلسطین کے مسلمان، روہنگیا مسلمان یا ہندوستان میں بسنے والے مسلمان، سب ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، مگر مسلمان ملکوں کے حکمران مظلوموں کی فریاد سننے کی بجائے ان پر ظلم ڈھانے والے ممالک، جن میں بھارت اور اسرائیل نمایاں ہیں، کے ساتھ دوستانہ تعلقات بڑھانے کے خواہش مند نظر آتے ہیں۔ اس مایوسی کے عالم میں جو لیڈر مسلمہ کی ترجمانی کا حق ادا کر رہے ہیں وہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان
اور ترکی کے صدر طیب اردگان ہیں۔ اسلام کی شیدائی پاکستانی قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور اسلام کی شیدائی ترک قوم طیب اردگان کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستانی قوم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے برٹش راج اور کفار کو شکست دے کر دنیا کے نقشے پر ایک نئی اسلامی مملکت پاکستان کو ابھار دیا۔ اور ترک قوم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ 400 برس تک یعنی سن 1517 سے لے کر 1918 تک مسلمانان عالم کے مقدس ترین مقامات مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی محافظ اور خدمت گزار رہی ہے۔ ترکی کے ایک سلطان سلیم اول نے سن 1517 میں حجاز مقدس کو اپنی نگرانی میں لیا تھا اور خود کو خادم حرمین الشرفین قرار دیا تھا۔ خادم حرمین الشرفین کا یہ لقب آج بھی برقرار ہے، مگر اب سعودی عرب کے بادشاہ خادم حرمین الشرفین کہلاتے ہیں۔ اسلام کی سربلندی کے لیے کوشاں ممالک پاکستان اور ترکی اسلام مخالف طاقتوں کے متعصب، نفرت انگیز اور زہریلے پراپیگنڈے کی زد میں ہیں، اور ان ملکوں کے قائدین عمران خان اور طیب اردگان کے خلاف بھی ہر طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں، مگر یہ دونوں رہنما اپنے موقف اور اپنے طرز عمل پر کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اپنے اسلاف کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ عمران خان اور طیب اردگان کے درمیان بہت سی چیزیں مشترک ہیں۔ یہ دونوں لیڈر سیاست کے میدان میں داخل ہونے سے قبل مشہور کھلاڑی تھے۔ عمران خان زبردست کرکٹر تھے۔ اور طیب اردگان بہترین فٹ بالر۔ دونوں لیڈر 1950 کی دہائی میں پیدا ہوئے۔ عمران خان کی پیدائش 1952 میں ہوئی اور طیب اردگان 1954 میں پیدا ہوئے۔ اس طرح دونوں کی عمر میں 2 سال سے بھی کم عرصہ کا فاصلہ ہے۔ دونوں رہنما اپنی سماجی خدمات اور عوام کی فلاح و بہبود کے کاموں میں بھرپور کردار ادا کرنے کے حوالے سے مشہور ہے۔ عمران خان نے شوکت خانم کینسر ہسپتال اور میاں والی جیسے علاقے میں بین الاقوامی معیار کی ایک یونیورسٹی نمل کی تعمیر مکمل کر کے عوام کے دلوں میں جگہ بنائی، جبکہ طیب اردگان نے استنبول کے میئر کے طور پر عوامی فلاح و بہبود کے بے مثال کام کر کے عوام کے دلوں میں جگہ بنا لی۔ عمران خان نے 1996 میں اپنی سیاسی جماعت پی ٹی آئی قائم کی اور سن 2002 میں پہلا الیکشن جیتا۔ طیب اردگان نے سن 2001 میں اپنی سیاسی جماعت جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی قائم کی اور سن 2002 میں ہی ان کی پارٹی نے پہلا الیکشن جیتا۔ طیب اردگان اپنے سیاسی کیریئر میں 1 مرتبہ گرفتار ہوئے اور 4 ماہ تک جیل میں رہے، جبکہ عمران خان بھی اپنے سیاسی کیریئر میں 1 مرتبہ گرفتار ہوئے، مگر انہیں صرف 8 روز جیل میں رہنا پڑا۔ عمران خان کی اہلیہ حجاب پہنتی ہیں اور طیب اردگان کی اہلیہ بھی حجاب پہنتی ہیں۔ عمران خان پاکستان میں ریاست مدینہ جیسی حکمرانی کے خواہش مند ہیں اور طیب اردگان ترکی کو مکمل اسلامی ڈھانچے میں ڈھالنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان سن 2018 میں وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے اور طیب اردگان نے بھی سن 2018 میں صدارتی انتخاب جیتا۔
طیب اردگان کی ہدایت پر ٹرکش ٹیلی ویژن TRT نے اسلامی تاریخ کے ایک عظیم ہیرو اور سلطنت عثمانیہ کے حقیقی بانی ارطغرل غازی کی زندگی اور کارناموں پر زبردست ڈرامہ سیریل تیار کی، اور عمران خان کی ہدایت پر اس ولولہ انگیز ڈرامہ سیریل کو پاکستان ٹیلی ویژن نے اردو زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے پاکستانی عوام کو دکھایا اور انہیں اپنی عظمت رفتہ سے روشناس کروایا۔ جو پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند کرے گا۔ عمران خان اور طیب اردگان نے ستمبر 2019 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں کشمیر اور فلسطین کی آزادی کی بھرپور وکالت کی اور مسلمانوں کے مقبوضہ علاقوں کی بازیابی کے لیے مسلم ممالک کی مشترکہ جدوجہد پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے دنیا میں اسلامو فوبیا کی شدید مذمت کی اور اس کا بھرپور مقابلہ کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ عمران خان اور طیب اردگان نے ستمبر 2020 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے ورچوئل خطاب میں بھی اسلام دشمن قوتوں کے مذموم عزائم کو بے نقاب کیا اور بھارتی حکومت اور اسرائیلی حکمرانوں کی جانب سے کشمیری اور فلسطینی عوام کے ساتھ روا رکھے گئے ظالمانہ سلوک کی پرزور مذمت کی۔ فرانس میں شائع ہونے والے توہین آمیز خاکوں اور فرانس کے صدر میکران کی طرف سے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کے عمل پر بھی پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور ترکی کے صدر طیب اردگان نے شدید رد عمل ظاہر کیا، جس پر بالآخر فرانس کے صدر کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ عمران خان اور طیب اردگان نے جس جرأت اور بے باکی سے اسلام مخالف قوتوں، خاص طور پر بھارتی صہیونی حکمرانوں کے مکروہ عزائم کا پردہ چاک کیا ہے اور مسلمان عالم کے جذبات کی عکاسی کی ہے، اس لیے بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلم امہ کے اس وقت دو ترجمان ہیں، عمران خان اور طیب اردگان۔ ناظرین، اب خواجہ منور الحسن کو اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اسے شیئر بھی کریں۔